وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. گریٹفل. تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں 9 مئی کے حوالے سے. ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا، ایک ایسا دن جب پاکستان کے دفاع کے علامتی ادارے ہیں شہداء کی یادگاروں پر، غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے، وہ آج بھی مناظر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں کابینہ کا اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ایوان قوم کی ملکیت ہے اور آپ کے حقوق کی ترجمانی کا مرکز ہے. آج ہم پارلیمنٹ کے اس بلڈنگ سے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء، اپنے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے والہانہ یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے. اس لیے کہ اس وقت کی مئی کے مہینے میں 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی تھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا نہ جاتا. شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاکستان کے برادر ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات کو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت پوری یکسوئی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں جو دن رات کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں. شاید یہ حملے نہ کیے جاتے 9 مئی 2023 کو اگر خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت بھرمار تھی، اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا. شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا، اس کا اگر پی ڈی ایم کی حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیے جاتے. شاید یہ حملے نہ کیے جاتے اگر بعض اہم عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کی حکومت اپوائنٹمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے. اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا 9 مئی 2023 کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور اسٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایویڈنس تھا irrefutable، اس سے اگر نظر چرا لی جاتی تو شاید 9 مئی 2023 کو یہ حملے نہ ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک، کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے جتھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، کوئی ملک اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے. کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو
چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے، کیا ان کو کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے۔ اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 1947 کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے اور جیلیں برداشت کی، ہتھ کڑیاں۔ مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا، اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو اسپیشل سیشن ہم نے کابینہ کا جو یہاں پر بلایا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے، اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتھ کنڈے کے ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کروائی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ 35 پنکچر کی بات کی تھی، اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینترے بدلے، کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری کے موجب بنے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں، یہ تو یہاں کے لوگوں کا کردار ہے، پھر دوبارہ پینترا بدلا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش ہے۔ پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی، ہمارے تعلقات کو بہت اس کو ضعف پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو دھچکا لگا، اور آج تک ہم پوری اجتماعی کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ اس سطح پر لے آئیں جس سے کہ برابری کی سطح پر ہم دوبارہ اپنے ان دوستوں سے، ان ممالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔ میرے انتہائی قابل احترام کابینہ کے ممبرز، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش مناظر وہ پوری قوم نے دیکھے، مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتھوں کو اکسایا، بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا، وہ آج تک اس کو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ قیامت تک اس کو آدمی بدل نہیں سکتا۔ ایک سچ جو ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد سامنے اوت کر آتا ہے،
اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے۔ آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش، اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سازشوں کو اکسایا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاؤ جراؤ کریں، جا کے ان اداروں کو آپ خدا نخواستہ مسمار کر دیں، جا کے شہداء کی قبروں کو ان کی توہین کریں، ہیروز کی توہین کریں۔ یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر کبھی نہیں دیکھے۔ دشمن کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی، دشمن کو بھی، کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا۔ دشمن نے حملے کیے، اس کو منہ توڑ جواب ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات طے ہے کہ یہ ایک منظم ایک منصوبہ تھا بغاوت کا، یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتایا گیا تھا ان جتھوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو، ہیروز کو، اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے، بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف، یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی، لڑانے کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی۔ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کے اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی۔ یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے
اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ سے باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر، ہم بحرانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ انہوں نے پوری دل جمی سے، پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی، ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے، مگر آپ اپنی FBR کو، اپنے وکلاء کو، ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں، جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہے، ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ سب کا فرداً اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا، میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے، آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way۔ کبھی منزل نہیں ملتی مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر، پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر۔ یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے، اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے۔ تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ تمام ادارے اس میں شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، کیبنٹ شامل ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح 9 مئی کی سازش کو ناکام بنایا، اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دشمنان پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی. پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام سرخرو ہوں گے اور آپ سرخرو ہوں گے. پاکستان زندہ باد. آپ کا بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم اور پاکستان اپنے مجرمان کو نہ بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے. یہ دن صرف پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن نہیں تھا، یہ 2 الگ الگ سوچوں کو الگ کرنے والا دن تھا. کے لیے بھی اور اپنے ویو پوائنٹ دینے کے لیے بھی یہاں مدعو کیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اہمیت سے تو ہم کوئی بھی اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں کم ہی ایسا کوئی واقعہ آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا جس میں اتنے حد تک ملک دشمنی کے حد تک چیزیں کی گئیں. لیکن اس میں ایک چیز مجھے جس پہ خاص کر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی کنڈمنیشن سے آگے اب چلیں، کیونکہ لوگ جو ڈائریکٹلی انوالو تھے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو اس طرح سے جو ہے پبلک کے سامنے لایا جائے. اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس کا ٹرائل سے ہوتا ہے. جب ٹرائل ہوگا انڈر دا پریویلنٹ لاز تبھی جو ہے آپ پبلک ایٹ لارج کو بھی پتہ چلے گا کہ وتھ ایویڈنس وہ لوگ جن کے شواہد ہیں، اور شواہد بہت ہیں کیونکہ آبویسلی بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، ویڈیوز پہ ہیں، کچھ فردر آپ کے پاس ایویڈنس آیا ہوگا بیونڈ جو کہ میڈیا پہ بھی چلا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹرائل کی صورت میں جو لوگ ایکچولی انوالوڈ ہیں، جو نہیں انوالوڈ ان کو کلیئر کرتے جائیں تاکہ ایک پارلیمنٹ میں بھی ایک ورکنگ ایٹماسفیئر بننا چاہیے. لیکن دوز انوالوڈ شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اور ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے بے دردی سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن جو ہے بڑا اہم دن ہے، اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم نے تو بین ان پالیٹکس فار دا لاسٹ 35 ایئرس اپوزیشن بھی کی ہے، حکومت میں بھی رہے ہیں، اور محاذرائی بھی کی ہے، اور جلسے جلوس بھی کیے ہیں، اور پہیے جام بھی کیے ہیں. لیکن کبھی ذہن میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تو لڑ سکتے تھے، لیکن کبھی ایسے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس کے خلاف جو ہے کوئی محاذرائی کریں یا اس قسم کا کوئی معاملہ کریں. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. موسٹ آف دا پیپل ہو انڈرسٹوڈ واٹ ہیپنڈ کنڈیمڈ اٹ آن دا فرسٹ ڈے وین اٹ ہیپنڈ. آئی واز ون آف دیم. میں نے یہ کہا تھا کہ ٹوڈے از دا بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان، پرٹیکولرلی ان دی ڈیموکریٹک ہسٹری آف پاکستان. اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے، اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ایک منیمم ایجنڈے پہ، جو کہ پاکستان کا ایجنڈا ہو، جو آپ کا نہ ہو، ہمارا نہ ہو، کسی اور جماعت کا نہ ہو، لیکن ملک کا ہو، اس پہ اکٹھے ہو کر میں سمجھتا ہوں تبھی آگے یہ ملک بڑھ سکے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 126 دن کا دھرنا ہو رہا تھا تو چائنا کے وزیر اعظم نے اس وقت آنا تھا پاکستان، تو وہ نہیں آئے تھے اس کی وجہ سے. اور اب بھی بڑے اچھے دورے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے صدر یہاں سے ہو کر گئے ہیں پاکستان سے، اس کا ایک اچھا تاثر گیا ہے دنیا میں بھی. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ میٹنگ بلائی. 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت ہی سیاہ دن ہے. ہم نے جب اس کو ایویلویٹ کیا دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آزادی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا سب کو اس کا جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے، اور یہ حق ہے کہ لوگ اپنا اظہار رائے رہیں.
احتجاج بھی ان کا حق ہے, پر ملک کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اور جب واشنگٹن میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے لیے اس کی انکوائری ہوتی ہے, اور اس میں وہ لوگ جو ہیں تقریباً 1100 کے قریب جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ مارک ہوتے ہیں, اور ان کے اندر تقریباً 600 جو ہے وہ اس کے بعد ٹرائل کے بعد ان کو سزا ہو جاتی ہے. اور میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, جس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ اس نے اکسایا لوگوں کو زیادہ, اس کو 18 سال سزا ہوئی ہے. اور وہ شخص جو کہ اسپیکر کے کرسی کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اس کی میز کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو 14 سال سزا ہوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آئے, آزادی ہے رائے میں, آپ جس مرضی لیول تک چلے جائیں. آپ جو ہمارا بہت بڑا پرائڈ تھا, ہمارے پاس ایک مجسمہ جو ہمارے اب ایک شہید کا تھا, جب آپ اس کو اٹھا کے تو سڑک پہ پٹکتے ہیں, اس کی ایک پرائس ہونی چاہیے. لائن جب کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے اس کو اپنا جو ہے وہ دکھانی چاہیے ریٹ. سیاست کو اس سے الگ ہونا چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو ہمارے ملک کا وقار ہے. یہ ہمارے اس وطن کے لیے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ. سر میں ایک دن کرنل صاحب کے گھر گیا تھا, اور جب وہ شہید کے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے جب ان کی یتیموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے باپ کے بغیر ہوں تو ان کا کیا بنے. اس ملک کے وقار کے ساتھ, اس ملک کے شہداء کے ساتھ جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. شکریہ جناب وزیر اعظم. اور آپ نے اچھا کیا سر جب قومی سطح کے اس طرح کے واقعات ہوں جو کہ سانے سے کم نہیں ہیں, تو زندہ قومیں ہمیشہ کریکشن کے لیے اس کے اسباب تلاش کرتی ہیں اور پھر وے فارورڈ بھی بتایا جاتا ہے. آپ کے دور حکومت میں جب یہ واقع ہوا تو آپ نے اس پہ فوری طور پہ جو ممکنہ اقدامات سے وہ کیے. جس شہر میں یہ واقعات ہوئے وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اس پہ فوری طور پہ ایکشن کیا. مجھے یاد ہے کہ آپ خود بھی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن آپ خود اس کو دیکھتے رہے, اور آپ نے اسپیشل کمیٹیز بھی کانسٹیٹیوٹ کی. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس حوالے سے کافی جاں فشانی سے کام کیا. سر ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, اور یہ جو دنگا فساد ہے یہ سر جڑ ہے کسی بھی معاشرے کی اساس کو ہلانے کے لیے. جیسے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا اس بات کا, آپ نے ایک ایک لفظ بڑا تول کے بولا. آج سر جو مقصد تھا یہ رپورٹ کابینہ کے سامنے رکھنے کا, سر 5 جنوری 2024 کو جو ہماری اس وقت کی نگران حکومت تھی, کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک کمیٹی, کیبنٹ سب کمیٹی تشکیل دی جائے, اور یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی which was headed by Minister for Law and Justice of that time احمد عرفان صاحب جی. سر اس کے جو ٹی او آرز تھے ان میں یہ تھا کہ یہ ایگزامن کیا جائے کہ کیا وجہ تھی, کہ کون سے وہ محرکات تھے جنہوں نے لیڈ کیا 9 مئی کے انسیڈنٹس کو, اور اس میں انہوں نے وہ ساری ہسٹری دی کہ عدم اعتماد کی ایک آئینی تحریک کو کس طرح رجیم چینج کا نعرہ دے کے سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ جیسے کوئی یہ بیرونی سازش ہے. اور پھر انہوں نے اس کا بھی احاطہ کیا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ بات طے اور ثابت ہوئی کہ سازش کا بیانیہ گھڑا گیا تھا. پھر وہ کچھ چیزیں بھی سامنے آ گئی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش والے معاملے کو کھیلو ابھی. تو یہ سارے ایونٹس انہوں نے کور کیے. کازز کے ساتھ ساتھ کہ ڈٹرمن کی جائے رسپانسبلٹی. سر انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر اور ریلیونٹ صوبائی حکومتوں سے سارا ڈیٹا اور جو میڈیا میں تھا وہ سارا لینے کے بعد, اور جو انویسٹیگیشن رپورٹس تھی, کمیٹی نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ ہیونگ ریویوڈ دی انفارمیشن, ڈاکومنٹس اینڈ مٹیریل پرووائڈیڈ ٹو دی کمیٹی, دس کمیٹی از آف دی ڈٹرمنڈ ویو دیٹ ریسپانسبلٹی فار ایونٹس ریسٹ ایکسکلوسیولی آن دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی. ایک جماعت ہے جس نے یہ سارا کچھ تیار کیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جی اگلی تھی جی ان کی کہ ایویلویٹ کریں
इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, उस पर उन्होंने सर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। फिर था कि वो सजेस्ट करें प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंश्योर कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका वो ना हो। उसमें उन्होंने कुछ एक्शंस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के ज़रिए लोगों को बताना चाहिए, हमारी यूथ को किस तरह से हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, नेशनल हारमनी है, दंगे फसाद के ख़िलाफ़ हमने शऊर पैदा करना है। और फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं सर जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं और कुछ लॉ मेकिंग के हवाले से उन्होंने कहा है कि सूबाई और कौमी सतह पे किस किस तरह के लॉज जो हैं वो बनाए जाएं जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशंस भी हों और लोगों तक भी सर, आम लोगों तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। ये सर इसका एक मुख्तसर सा खुलासा था, वो स्लाइड्स की सूरत में भी आपके सामने हमने उसके आपके सामने रखा। और अब सर काबीना की पेरूजल के लिए हम ये रिपोर्ट पेश करते हैं जी। आज 9 मई के हवाले से, क्योंकि दिस वॉज लाइंग इन द मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस, मेरे जो पेशराव थे अहमद इरफान साहब वो उस कमेटी को हेड कर रहे थे, तो हमने सर मुनासिब समझा कि आज इस दिन की मुनासबत से ये एक मुफस्सल रिपोर्ट है जिसमें हकाइक का भी जायज़ा लिया गया, वजूहात का भी जायज़ा लिया गया और फिर आगे वे फॉरवर्ड भी तजवीज़ किया गया है। दिस इज़ बीइंग प्लेस्ड फॉर द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब किया, जिसके बाद दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन इजलास से खिताब कर रहे थे। सानहा 9 मई के हवाले से उन्होंने मजम्मत की और उनका कहना था कि सानहा 9 मई करने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। फ़ॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क लॉबिंग की गई, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी इल्ज़ाम लगाया।